دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا، جن میں مسلمان ممالک بھی شامل ہے۔ سوائے ترکی کے سارے مسلمان ملک بشمول افغانستان، یہ سارے ملک وقتاً فوقتاً غلام بنتے چلے گئے اور مسلمانوں کی آزادی سلب کر لی گئی اور ایک استعماری دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ استعماری دور کہیں تو 400 سال رہا، کہیں 500 سال رہا، کہیں 100 سال رہا، لیکن سارے مسلمان ملک اس سے متاثر ہوئے۔ پھر دنیا 20ویں صدی میں آئی اور دو خوفناک جنگوں سے تباہ و برباد ہو گئی، جنگ عظیم اول سے اور جنگ عظیم دوم سے۔ ان دونوں جنگوں کے جو بھی اسباب رہے ہوں، لیکن اس کا حاصل یہ ہوا کہ خود مغربی اقوام جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی اور کسی کے بس میں سے وہ قابو کریں، اللہ تعالیٰ کو آپس میں ٹکرا دیا۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض سے ٹکراتا رہتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ زمین ظلم اور فساد سے بھر جائے، پھر سونے اور گرجے اور مساجد کی ویران ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ باطل کو باطل سے ٹکرا کر، ظالم سے ٹکرا کر، ایک طاقت کو دوسرے طاقتور سے ٹکرا کر دنیا کے نقشہ بدلتا رہتا ہے، حالات کو تبدیل کرتا رہتا ہے اور کسی ایک کی خدائی کو بہت دیر تک چلنے نہیں دیتا۔ چنانچہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم خاص طور سے اس طرح ختم ہوئی کہ دنیا کی سب سے بڑی امپیریلسٹ پاور تھی، سب سے بڑی استعماری قوت تھی تاج برطانیہ، وہ بہار ہو گئی، جرمنی تباہ ہو گیا، یورپ کے دیگر ممالک بھی برباد ہو گئے۔ لیکن اس جنگ عظیم کے نتیجے میں 2-3 اہم چیزیں ہوئی۔ نمبر 1، جہاں جہاں ان کے قبضے تھے ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ میں، وہ قبضے کمزور پڑ گئے اور اگلے 20 سالوں میں تقریباً تمام ممالک جنگ کو چھوڑ کر یہ تمام خطے وہ آزاد ہوتے چلے گئے۔ ممالک کو خیر نہیں کہنا چاہیے، خطے تھے جن کو ان ملکوں نے آزادی دیتے وقت الگ الگ ملکوں میں تقسیم کیا۔ دوسرا اس کا نتیجہ نکلا کہ ایک نئی قوت ابھری امریکہ کی صورت میں، جس نے یورپینز کی مجموعی قوت کو ریپلیس کیا، ان کی جگہ دی۔ بلکہ بعض محققین کا تو کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے جنگ عظیم حل کیا یورپ کے زوال کے لیے اور اپنے عروج کے لیے۔ شروع میں وہ جنگ عظیم سے باہر رہا، لیکن بعد میں اس نے کودا اور اس طرح کودا کہ اس کے بعد اصل فاتح امریکہ ہی قرار پایا جنگ عظیم کا۔ جنگ عظیم کے بعد ایک اور قسم کی جنگ شروع ہوئی جسے دنیا سر جنگ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سر جنگ میں دنیا کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ اشتراکی ممالک کے زیر اثر تھے اور کچھ ان سے آزاد تھے۔ تو ان دونوں بلاکوں میں، ان دونوں خطبہ میں کشمکش شروع ہوئی اور یہ کشمکش اس طرح تھی کہ روس اور امریکہ کبھی باہر نہیں ٹکرائے، لیکن ان کے زیر اثر ممالک مستقل جنگ و جدل میں رہے اور اس میں بھی بڑا خون بہا، بڑی ٹینشن رہی، دنیا کے آساب پر خوف طاری رہا، تاکہ پھر خلیج کی پہلی جنگ کے بعد اور افغانستان کی پچھلی جنگ کے بعد سوویت یونین کا زوال ہوا، اشتراکیت تاریخ کا حصہ بنی اور دنیا میں وہ ممالک جو اشتراکی بلاک میں شامل تھے یا ان کے قبضے میں تھے وہ آزاد ہونا شروع ہوئے۔ تو مغرب نے یہ نقطہ لگا دیا کہ اب دنیا آزاد ہو گئی ہے، اپنی آخری منزل کی طرف رواں ہے اور اب کبھی دنیا میں مغربی تہذیب کے سوا کسی اور تہذیب کا غلبہ نہیں ہو سکے گا، کوئی اور نظریہ نہیں ابھر سکے گا۔ سارے نظریے ناکام ہو گئے، ساری تہذیبیں ناکام ہو گئی، سارے اقدار ختم ہو گئے، اب نظریہ اور اقدار صرف مغرب کا چلیں گے۔ اس وقت جو دنیا کا غور ہے وہ یہی دنیا ہے کہ جس میں مغرب کا مستقل مضبوط غلبہ ہے۔ مغربی ممالک نے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، تہذیبی طور پر، ابلاغی طور پر اور عسکری طور پر پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لیا ہوا ہے اور انسانوں کو وہی سوچنے کے لیے کہتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں، وہی دیکھنے کے لیے کہتے ہیں وہ جو دیکھتے اور دکھانا چاہتے ہیں، اور وہی کہنے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ کہنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر سوچنا، اس سے ہٹ کر بولنا، اس سے ہٹ کر چلنا اس وقت ایسا سنگین جرم ہے جس کی کوئی بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے، پوری کی پوری آبادیوں کو تہس نہس کیا جا سکتا ہے اور بغیر کسی مقدمے اور قانونی چارجوئی کے کارروائی کے کسی بھی انسان کو جان سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم اور آپ سب جی رہے ہیں۔ آج دنیا میں مسلم ممالک کی حیثیت ان خوفزدہ پرندوں کی سی ہے کہ
کہ جو کسی آندھی میں یا طوفان میں درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سہرے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کوئی دمخم نہیں ہوتا کہ وہ سوچیں کہ صورتحال کی تبدیلی کے لیے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ مسلم ممالک کی صورتحال مثبت طور پر یہ ہے کہ انسانی وسائل کا بڑا اہم حصہ ان کے قبضے میں ہے۔ آج کی دنیا آلات کی دنیا ہے، آلات کے لیے توانائی کی ضرورت ہے۔ توانائی کے سارے مراکز کم و بیش یہ 90% مسلمان ملکوں کی تحویل میں ہیں، ان کے علاقوں میں ہیں، چاہے وہ گلف کا علاقہ ہو، چاہے شمالی افریقہ کا علاقہ ہو، چاہے سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہو، چاہے انڈونیشیا کا ہو۔ یہ سارے ممالک تیل سے، گیس سے مالا مال ہیں۔ اس کے علاوہ لوہا، کوئلہ، سونا، چاندی اور بھی بے شمار دھاتیں ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں کہ اگر ان کا ٹھیک سے استعمال کریں گے تو خود دنیا میں بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو دنیا کے جو اہم ترین علاقے ہیں جن کو کراس کیے بغیر، گزرے بغیر ان سے کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ ہوائی جہاز ہر جگہ جانا ممکن نہیں ہوتا، سمندری اور زمینی راستوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر مسلمان ملک راستہ بند کر دیں تو یورپ کو بہت لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے ایشیا میں آنے کے لیے، امریکہ کو بھی ایک لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان دنیا کی جو بنیادی گزرگاہ ہیں، اہم ترین گزرگاہ ہیں، ان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جغرافیائی لحاظ سے، اسٹریٹجک لحاظ سے بڑی اہم پوزیشن مسلمان ملکوں کے پاس موجود ہے۔ انسانی وسائل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ترقی یافتہ افراد میں نوجوانوں کی تعداد 25% ہے تو مسلمان ملکوں میں نوجوانوں کی تعداد مجموعی طور پر 60-70% ہے۔ اچھا، نوجوانوں کا جو تناسب ہوتا ہے کسی آبادی میں، اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مستقبل کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملک کا مستقبل روشن ہے یا نہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں خاندانوں میں، اگر کسی خاندان میں 10 بوڑھے ہوں اور 1 یا 2 نوجوان ہوں تو مایوسی ہوتی ہے کہ اس خاندان کا ہوگا کیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہو کہ بوڑھے کم ہوں اور نوجوان زیادہ ہوں، کام کرنے والے ہاتھ زیادہ ہوں، مضبوط ہوں، توانا ہوں، جو کام بھی کر سکتے ہوں، دفاع بھی کر سکتے ہوں، تحفظ بھی دے سکتے ہوں، تو اس خاندان کا مستقبل روشن کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ملکوں اور قوموں اور آبادیوں کا معاملہ بھی ہے۔ تو دنیا بھر کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد یا سب سے زیادہ تناسب مسلمان نوجوانوں کا ہے۔ نظریاتی طور پر اگر بات کی جائے تو عالم انسانیت کے لیے جو امن اور سلامتی اور بھائی چارے اور مساوات اور دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگرچہ کہ مغرب کا جو میسج ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ میسج ہے، میں اسے انسانی نفس کے لیے انتہائی پسندیدہ میسج کہتا ہوں۔ وہ انسانی نفس کو ابھارتے ہیں، نفس امارہ کو، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے اذہان کو، ان کے قلوب کو، ان کے اعضاء کو قابو کرتے ہیں۔ پہلے نفس کو استعمال کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، اسے بے قابو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پورے انسانی شخصیت کو قابو کر لیتے ہیں۔ تو مغرب کے پاس یہ میسج ہے منفی طور پر، لیکن وہ میسج ایسا ہے کہ جس کو انسان اختیار کرنے کے باوجود بھی امن، سکون، برابری اور انصاف سے محروم ہے۔ اس مقابلے میں ایک عرصے سے اب ایک نیا ابھرتا جا رہا ہے، جو بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ ہے چین۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کو چین بیلنس کرے گا، ایک توازن قائم کرے گا۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ عسکری طور پر اس توازن کو وہ قائم کر دے، ممکن ہے کہ فائنینشلی، مالیاتی طور پر یا تجارتی طور پر یا اقتصادی طور پر چین مغرب کو بیلنس کرے، لیکن نظریاتی طور پر چین کھوکھلا ہے۔ اس کا جو نظریہ تھا کمیونزم کا نظریہ، اس کمیونزم کے نظریے میں انسانوں کے لیے اپیل تھی اور اسی لیے کروڑوں انسانوں نے اسے اختیار کیا تھا۔ لیکن چین اب اس نظریے کا ویپاری نہیں ہے، وہ جوتوں اور چپلوں اور کنزیومر آئٹمس سے لے کر کے مشینری تک اور کیمیکلز تک ہر چیز کا ویپاری ہے، ہر چیز بیچتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ نظریہ ایکسپورٹ نہیں کرتا۔ ایسا نظریہ جو سارے انسانوں کے لیے اپیل رکھتا ہو۔ تو اگر چین بن کر چلے گا دنیا میں تو غیر چینیوں کو اس میں کیا اپیل ہے؟ غیر چینیوں سے کیوں اختیار کریں گے؟
انہیں نہ چینی زبان سے کوئی دلچسپی ہوگی، نہ چینی تہذیب سے کوئی دلچسپی ہوگی، نہ چینی وہ بن سکتے ہیں۔ ہاں شراکتی نظریہ اگر لے کر وہ چلتے تو شاید دنیا بھر کے لیے اپیل ہوتی اور وہ مغربی نظریے کو بیلنس کرنے کا ذریعہ بنتا، لیکن چونکہ چین نظریاتی طور پر خالی ہے، وہ صرف ایک معاشی اور عسکری قوت بننے پر توجہ دے رہا ہے اور آگے چل کے ایک سیاسی قوت بننے پر، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا مستقبل چین ہوں خود مستقبل ہوگا اور اس سے انسانوں کی برا نکلے گی۔ ہاں مگر جو مسلمانوں کے پاس نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو میسج ہے سارے انسانوں کے لیے، دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے انسانوں سب کے لیے، اس میں جان ہے، اس میں توانائی ہے، اس میں امکانات پوشیدہ ہے، بشرطے کہ وہ میسج صحیح طریقے سے اور مربوط طور پر پوری دنیا میں پیش ہو اور اس نظریے اور میسج کے مطابق دنیا کے کچھ خطے عملی طور پر بھی برت کر دکھائیں کہ اس میسج کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اس طرح کے انسان بنتے ہیں، اس طرح کی سوسائٹی بنتی ہے، اس طرح کا معاشرہ بنتا ہے، اس طرح کی ریاست بنتی ہے، تو یقیناً وہ جو نمونے ہوں گے ان کو دیکھ کر دنیا اسلامی میسج کی طرف متوجہ ہو سکے گی اور مغرب سے جان چھڑا سکے گی۔ لیکن بدقسمتی سے اس میسج جو اسلامی میسج ہے اس کا کوئی زیادہ ادراک مسلمانوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ حکمران خالص سے محروم نہیں، لیکن عامت الناس میں بھی عوام میں بھی اس کا زیادہ شعور نہیں ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین کا نظام بنانا چاہتا ہے اور اس نے انتظام کے ساتھ چلانا چاہتا ہے اور تعمیر کروانا چاہتا ہے اس دنیا کی، تو یہ تعمیر صلاحیت اگر مسلمان پیدا کریں، اسے استعمال کریں، تعمیر کر کے دکھائیں، تو اس کا امکان ہے کہ 40-50 سالوں میں دنیا کی قیادت امامت کے منصب پر مسلمان دوبارہ فائز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی شوق میں کسی لمحے میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی تہذیبی تبدیلیاں، دنیا کی